مسجد حنانہ ہے. یہاں کہا جاتا ہے کہ ہانی ابن عروہ کو قتل کیا گیا تھا. اور اسی مسجد میں امام حسین کا سر لا کے رکھا گیا. خدا کی لعنت اور شمر ملعون پر. ابھی جس مقام پہ موجود ہیں یہ مقام مسجد حنانہ کہا جاتا ہے. جس مقام پہ موجود ہیں اس مسجد کو مسجد حنانہ کہا جاتا ہے. عربی میں حنانہ حنانہ کا معنی کیا ہے؟ حنانہ کہتے ہیں اونٹنی کے رونے کی آواز کو. تب جب اس کا بچہ مر جائے، جب وہ روتی ہے، چیختی ہے، تو اس چیخنے کی آواز کو حنانہ کہا جاتا ہے. اس مسجد کو حنانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی دو احادیث ہیں، دو روایات ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں اس کی وجہ تسمیہ، اس کے نام رکھنے کی جو سبب ہے اس کا وہ ہمارے پر واضح ہو جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی، جہاں پہ انشاءاللہ تھوڑی دیر ہم زیارت پہ جائیں گے، اور مولا کے جنازے کو لے جایا جا رہا تھا، اس مقام پہ ایک ستون ہوتا تھا، ایک عمود ہوتا تھا. جیسے ہی مولا کا جنازہ یہاں سے گزرا ہے، نجف کی طرف جا رہا تھا، تو وہ ستون، وہ عمود جھک گیا، خم ہو گیا، اور اس جگہ سے رونے کی آوازیں آئی. اسی لیے اس مسجد کو حنانہ کہا جاتا ہے کہ مولا کے جنازے کو دیکھ کے یہاں سے گریے کی آوازیں آئیں اور یہاں پہ جو ستون تھا وہ خم ہو گیا. یہ پہلی وجہ. دوسری وجہ امام فرماتے ہیں کہ جب کربلا کے واقعے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے لٹے ہوئے گھر کو، امام حسین کے سر کو اور دیگر قافلے کو یہاں سے کوفہ کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا، تو کیونکہ یہ کوفہ سے پہلے ہے تو اس مقام پہ مسجد تعمیر ہو چکی تھی. دوبارہ اسی مسجد سے رونے کی اور گریہ کی آوازیں آئی. پہلی دفعہ اس مسجد نے گریہ کی امیر المومنین کے جنازے اور تابوت کو دیکھ کے. دوسری مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھ کے اور جناب زینب کبریٰ کے مقنع و چادر سر کو دیکھ کے اس مقام سے دوبارہ گری اور رونے کی آوازیں آئیں. اس وجہ سے اس مسجد کو حنانہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس مسجد سے دو مرتبہ رونے کی آوازیں آئیں. اس کے علاوہ یہ مسجد وہ ہے کہ جہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب نجف اشرف تشریف فرما ہوئے تو امام نے 3 مقامات پر نماز ادا کی. ان میں سے پہلا مقام مسجد حنانہ کا ہے، دوسرا مقام مولا علی بن ابی طالب کا گھر ہے اور مولا علی کا حرم ہے، اور تیسرا مقام جو ہے وادی سلام قبرستان جہاں پہ جو لوگ زیارت کر چکے ہیں امام جعفر صادق کا مقام موجود ہے. اس کے علاوہ اس مسجد کا دوسرا نام، پہلا نام حنانہ تھا جس کی وجہ ہم نے آپ کو بتا دی. اس مسجد کا دوسرا نام ہے موضع راس الحسین، وہ مقام کہ جہاں پہ امام حسین مظلوم کا سر مبارک رکھا گیا. آپ جسے اندر داخل ہوں گے وہاں پہ زری پر ایک تصویر بنی ہوئی، جو لوگ پہلے آ چکے ہیں دیکھ چکے ہیں، وہاں زری پہ اندر ایک تصویر بنی ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو اس مقام پہ رکھا گیا، اس لیے اس مسجد کو موضع راس الحسین کہا جاتا ہے. یہ واقعہ کیسے ہوا؟ جب کربلا کے واقعے کے بعد کربلا سے قافلے کو لے جایا جا رہا تھا اور اس مقام پہ قافلے کو رکوایا گیا. آپ سب نے سن رکھا ہے کہ جب سیدانیہ تشریف لائیں کوفہ تو ان کو ایک رات ایک جگہ رکوایا گیا، اور رکوانے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی تاکہ رات کا اندھیرا ختم ہو، دن کی روشنی نمودار ہو، تو دن کی روشنی میں تماشے کی صورت میں بیویوں کو کوفہ کے اندر داخل کروایا گیا. تو علماء فرماتے ہیں وہ جگہ کہ جہاں پہ قافلے کو رکوایا گیا وہ مسجد حنانہ کی جگہ تھی، اور یہیں پہ امام حسین مظلوم کے سر اقدس کو رکھا گیا. اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب امام مظلوم کے سر کو یہاں پہ رکھا گیا تو امام کے سر سے گوشت کے چند ٹکڑے اس مقام پہ گرے اور جو یہاں پہ دفن ہوئے. ہاں عزادارو، آپ سب لوگ کربلا کی زیارت کر چکے ہیں. امام حسین مظلوم وہ شہید ہیں کہ جو خود مظلوم صرف نہیں ہے بلکہ ان کے جسم کا ہر حصہ مظلوم ہے. صرف اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو دیکھیں تو اس قدر امام کے سر پر ظلم ہوئے کہ کوئی برداشت نہ کر سکا. ہاں عزادارو، امام حسین کون ہے؟ وہ امام حسین کا سر اقدس کہ جس پہ رسول خدا بوسے دیا کرتے تھے. السلام علیکم وعلی ابن الحسین و اولاد الحسین و اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ وہ جگہ ہے جہاں امام کے بریدہ سر کو رکھا گیا.
خدا کی لعنت ہو شمر ملعون پر، جس نے یہ ظلم کیا۔ مسجد حنانہ، یہاں 2 رکعت نماز ادا کریں گے، ہدیہ امام حسین علیہ السلام۔ اس نماز کی سنت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ امام جعفر صادق جب یہ اس مقام پر آئے تھے تو یہاں 2 رکعت انہوں نے نماز ادا کی تھی، ہدیہ امام حسین کا۔ جیسے کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا سر حسین تمہارا کسی شمر نے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی، یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے، کیے شمر نے ایک جیسے یہ زیارت حضرت کمیل ابن زیاد النخعی الکوفی کے حرم مطہر میں موجود ہے۔ یہ کون ہے؟ آپ سب لوگ تقریباً نام سنا ہوا ہے، واقف ہے، بس مختصر سی تفاصیل ان کے بارے میں۔ حضرت کمیل ابن زیاد وہ ہیں کہ جو امیر المومنین کے بہت ہی قریب ساتھیوں میں سے ایک ہے، مولا کے رازدار صحابیوں میں سے ایک ہے، جو ہر وقت مولا کے ساتھ ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ ہر وقت مولا کے ساتھ رہنے والے اور مولا کے علم کے رازدار بھی۔ علی بن ابی طالب نے آپ سب لوگوں نے سن رکھا ہے کہ دعویٰ سلونی کیا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ علی سے پوچھو جو پوچھ سکتے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ میں نے دعویٰ سلونی تو کیا، لیکن میں نے کسی کو اس قابل نہ پایا کہ میں اسے اپنا علم دے سکتا، لیکن چند لوگ ایسے تھے کہ جن کو مولا نے خاص علم عطا کیا، جن میں سے حضرت کمیل ابن زیاد ہیں، حضرت عیسیٰ بن تمار جن کی انشاءاللہ تھوڑی دیر ہم زیارت کریں گے، اور مولا کے دیگر صحابی ہیں جن کو مولا نے اپنا خاص علم عطا کیا، جسے علم منایا والبلایا کہا جاتا تھا، یعنی جو گزشتہ واقعات تھے اور جو آئندہ ہونے والے واقعات تھے ان کے بارے میں مولا نے ان کو آگاہی دی، ان کو بتایا، دنیا کے بارے میں، سب چیزوں کے بارے میں، خلقت کے بارے میں، دیگر بارے میں۔ حضرت کمیل ابن زیاد بھی ان میں سے ایک ہیں کہ جن کو مولا نے علم میں سے کچھ عطا کیا اور مولا کے بہت ہی قریبی صحابیوں میں سے ایک ہے۔ ہم اور آپ دعائے کمیل کی تلاوت کرتے ہیں جو بہت ہی اعلیٰ مضامین پر مشتمل ہے، جس میں خدا متعال کی توحید کو اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ اگر ہم جیسا انسان اس کا ترجمہ پڑھے تو واقعی ہم پتہ چل جائے کہ نماز کی کیا حیثیت ہے، نماز ہم کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں، کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کریں۔ حضرت کمیل کی زیارت کرو گے۔